الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأول الحمد للصلاة والسلام عليكم يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا خاتم بلغ الهدى بكماله كشف الهدى بجماله حسنت جميع خصاله نقدر على متواصل الذي صلوا عليه وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين میرے نہایت ہی سامعین محترم، اللہ رب العزت کا کروڑ فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ مالک دو جہاں نے ہمیں قیمتی وقتوں میں سے ایسا قیمتی وقت عطا فرمایا کہ جس میں ہم اس کا اور اس کے حبیب کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے جمع ہوئے۔ اس جیسی گھڑی کوئی اور نہیں ہو سکتی، اس جیسا لمحہ کوئی اور لمحہ نہیں ہو سکتا جس وقت میں جس لمحے میں اس کے حبیب کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں گھڑیوں کی یا لمحات کی تو ہمارے گھڑیاں ہمارے لمحات اس جملے پہ ختم ہو جاتے ہیں کہ جب سے رب کائنات نے کائنات بنائی ہے اور جب تک ختم ہو جائے گی تب تک اللہ اپنے حبیب کا تذکرہ کرتا ہی ہے۔ مگر کے لفظوں میں گنجائش نہیں کہ فردن ہر ایک کا تعارف کروایا جائے یا کیا جائے۔ جو بھی موجود ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے دل میں خیال آیا کہ ہم یہ بیان کریں اور اس کو سنیں کہ میلاد صحابہ نے منایا ہے کہ نہیں منایا، میلاد تابعیوں نے منایا ہے کہ نہیں منایا، تبع تابعیوں نے منایا ہے کہ نہیں منایا۔ پہلے دل میں یہ خیال آیا تھا، لیکن پھر اللہ رب العزت میں میرے دل میں یہ خیال ڈالا کہ بندہ مومن اس کے اوپر تو کئی اکابر آئے اور حوالے دیتے چلے گئے، تو ایسا بیان کر کہ یہ تو جو بیان ہوا ہے یہ تو بعد میں آنے والوں نے کیا ہے، تو ایسا بیان کر جو پہلے
لیکن ہم نے تذکرہ وہ کرنا ہے کہ جو میری نبی کی آمد سے پہلے مناتے ہیں. رب کائنات نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. فرمایا اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو لا تحصوها نہیں کر سکتے. لا تحصوها نہیں کر سکتے. کیسے کی؟ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا کہ اللہ کی نعمت. اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے ہمیں قدم دیے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے ہمیں بولنے کے لیے زبان دی، اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی اور ان آنکھوں میں اللہ نے نور رکھا، یہ اللہ کی نعمت ہے. المختصر سر کے بانوں سے لے کے پاؤں کے تلوے تک ہم اللہ کی نعمت ہے. لیکن اس کے بارے میں اللہ نے بھی فرمایا وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. لیکن اتنا کچھ عطا فرمانے کے باوجود بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بندے میں نے تجھ پر احسان کیا. اگر اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہے نا تو اللہ نے ہمیں کتنے ہاتھ دیے ہیں؟ دو ہاتھ دیے ہیں. ان دونوں ہاتھوں میں اللہ نے یقیناً دو انگوٹھے بھی رکھے ہوئے. اور اللہ کی نعمت کو گننا شمار کرنا محال ہے. کتنا محال؟ فرمایا ایک انگوٹھا دوسرے انگوٹھے سے ملتا ہی نہیں. یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ایک انگوٹھا دوسرے سے نہیں ملتا. تو لا تحصوها ہم شمار نہیں کر سکتے. لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے مومنو میں نے تمہارے اوپر احسان، اور مفسرین فرماتے چھوٹا نہیں بہت بڑا احسان، بہت بڑا احسان فرمایا. اتنا احسان فرمایا جتنا رب عظیم ہے اتنا عظیم رسول تمہیں عطا فرمایا. اتنا عظیم رسول. اور ذرا ہم چلتے ہیں محفل میلاد کے اوپر. ہم نے تذکرہ کرنا ہے کیا محفل میلاد انبیاء نے منایا ہے کہ نہیں منایا؟ صحابہ نے منایا، تابعین نے منایا، یہ بات کی باتیں ہیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ نبیوں نے بھی منایا ہے کہ نہیں منایا. ہم چلتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی بات. ہم ذرا چکر کاٹ کے آتے ہیں نبیوں کی بات. تو سب سے پہلے نبی کون ہے؟ آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. ہم لوگ تھوڑے بیٹھے ہیں، یہ تھوڑے جو بیٹھے ہیں نا دل میں یہ تمنا نہ رکھیے گا کہ تھوڑے سے بیٹھے ہیں. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں رب کے محبوب کی بارگاہ میں جب قبولیت ہوتی ہے تو اللہ تھوڑے سے بھی قبول کر لیتا ہے. تو بس یہ نظریہ رکھ کے بیٹھے کہ آتے ہیں وہی دن کو سرکار بلاتے ہیں. بس یہ نظریہ رکھ کے بیٹھے. سب سے پہلے نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. ہم حضرت آدم کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اے سید ابو البشر ہمیں یہ خبر دیجیے کہ آپ نے مصطفیٰ کا میلاد منایا ہے. آئیں ذرا گھوم کے آتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو بٹھا دیا. تو اس سے پہلے ایک اور کبھی سنیے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرش پہ پیدا کیا، بعد میں عرش پہ بلا دیا. عرش پہ پیدا فرمایا اور بعد میں اور عرش میں بھی فرمایا ہے آدم میرے قریب ہے. کتنا قریب ہو گیا؟ فرمایا جنت میرے ساتھ ہے اس میں. کتنا قریب ہو گیا. تب قریب ہوئے تو رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم ساری چیزیں تیری ہیں، بس یہ چیز سے بات کرنا مختصر. یہ اللہ تعالیٰ کی حضرت آدم علیہ السلام سے خطائے کی انتہائی ہوئی. ایسا کام سرزد ہوا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت سے زمین میں اتار دیا. جنت سے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اس خطائے اجتہادی کے اوپر 300 سال توبہ کی. 3 دن
جی 300 سال 300 سال توبہ کی، قبول نہیں ہوئی، قبول نہیں ہوئی۔ پھر رب کائنات نے کیا کیا؟ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے آدم کو کچھ کلمے سکھائے، جب آدم نے وہ کلمے سیکھے تو توبہ قبول، انہوں نے توبہ کی، ہم نے توبہ قبول فرمائی۔ اور یہاں پر ہم گاہ گاہے جبریل میں جاتے ہیں، اے جبریل بتاؤ کلمے کیا تھے؟ وہ کلمے کیا تھے جس کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی؟ حضرت جبریل کہتے ہیں اصل معاملہ یہ ہے کہ جب آدم 300 سال روتے رہے کہ مولا مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، لیکن ان کو کوئی کلمہ نہیں مل رہا تھا جو بارگاہ الہی میں مقبول ہوتا۔ فرمایا میں حاضر ہوا، جب میں حاضر ہوا نا تو میں نے آدم کے ذہن میں بات ڈالی، اے آدم ذرا اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ نے آپ کو بنایا تھا تو آپ نے سب سے پہلے جس چیز کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد مجھ سے سوال کیا، اس کلمے کو یاد کیجئے، اس کلمے کو یاد کیجئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب آدم نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے آسمان کی طرف دیکھا، اور جب آسمان کی طرف دیکھا تو دو کلمے لکھے ہوئے پائے۔ کتنے جی؟ دو کلمے، دو کلمے لکھے ہوئے پائے۔ وہ کلمہ پہلا تھا لا الہ الا اللہ، دوسرا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں نے یاد کروایا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو یاد آیا تو بارگاہ الہی میں التجا کی، مولا جس کلمے کو میں نے آنکھ کھول کر سب سے پہلے پڑھا تھا نا اس محمد کا تجھے واسطہ مجھے معاف کر دے۔ تو فرمایا جب یہ واسطہ پیش کیا نا تو رب کائنات نے پوچھا اے آدم بتا تجھے کیسے پتا چلا، کیسے پتا چلا لفظ محمد کا؟ عرض کی مولا سب سے پہلے جو تم نے مخلوقوں میں سے بشر بنایا وہ میں ہی تھا، وہ میں ہی تھا، لیکن جب آنکھ کھولی آسمان کو جس جنت کا نام لکھا ہوا پایا میں نے جان لیا اگر میں بڑا عظمت والا ہوں تو مجھ سے بھی عظمت والا کوئی موجود ہے جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ہوگا۔ یہ تنبیہ ہے، یہ ہمارا ایک خلاصہ بنا۔ اس کے بعد حضرت آدم فرماتے ہیں میں نے اپنی اولاد کو روزانہ حضور کا ذکر سناتا تھا، روزانہ حضور کا ذکر سناتا، لیکن خاص کر کے جب وقت وصال قریب آیا نا میں نے میری اولاد میں سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا حضرت شیت علیہ السلام۔ فرمایا میں نے اسے پاس بٹھایا، پیار کیا اور میں سمجھانا شروع ہوا اے میرے بچے جگر میں نے عرش کے اوپر ایک اللہ کا بڑا پسندیدہ بندے کا نام پڑھا ہے۔ فرمایا کہ لوگوں وقت گزرتا جائے گا اس کے تذکر کرتے جانا، نسل در نسل اس کا پیغام آگے پہنچاتے جانا۔ شیخ فرماتا ہے کہ بابا جان جس بندے کا آپ ہمیں ذکر سناتے ہیں یہ بندہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کہاں پیدا ہوگا، یہ کس سے پیدا ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام میرے لب کے ذکر سن جس کے بارے میں تم نے مجھے پوچھا کہ وہ کون ہے، فرمایا وہ کون ہے جس کے صدقے سے تیرے باپ کی توبہ قبول ہوئی۔ فرمایا وہ کون ہے سب سے پہلے اللہ نے ان کے نور کو بنایا، اور وہ کون ہے جن کے نور کو اٹھا کے اللہ نے میرے پیشانے میں جگمگایا، اور جب وہ نور میرے پیشانے میں جگمگایا تو وہ ہے جن سے اللہ کے فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا، اللہ نے اپنے فرشتوں سے مجھے سجدہ کروایا اور فرمایا کہ اے آدم اے میری اولاد وہ ہے، اللہ نے مجھے فرمایا اے آدم یہ وہ ہے، اگر میں نے انہیں نہ بنانا ہوتا تو میں تجھے بھی نہ بناتا، اے آدم وہ ہے، یاد رکھنا اگر میں نے اس نور کو نہ بنانا ہوتا تو میں کائنات بھی نہ بناتا۔ تو معلوم ہوتا سب سے پہلے مخلوق میں سے جس نے نبی پاک کا ملاپ بنایا وہ کون تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ بارگاہ ابراہیمی میں ہو کے آتے ہیں
حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی جب تعمیر مکمل ہوئی تو میرا خیال یہ کہتا ہے اللہ نے پوچھا ہوگا آدم ماں اے ابراہیم مانگ کیا مانگا ہے تو پھر ذرا سنیے گا مانگا بھی تو کیا مانگا فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا اے اللہ میں نے بڑا کام کیا مزدوری کی اب میں مجھے تمہیں اپنی اولاد میں سے تجھ سے وہ رسول مانگتا ہوں جو لوگوں کو پڑھ کے تیری آیتیں سنائے جو لوگوں کو حکمت سکھائے جو لوگوں کو پاک کر دے بولا تو بڑی غالب حکمت والا ہے بڑی غالب حکمت والا ہے تو ذرا دیکھیں جی آدم نے کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی مہارت نہیں مانگا تھا فقط مانگا تھا تو وہ رسول مانگا تھا جو بڑا مقبولیت کا ہم ذرا بار گائے حضرت داؤد علیہ السلام کے بھی ہو کے آتے ہیں داؤد پتہ ہے کون ہے یہ سارے نبی ہیں یہ کیا ہے سارے نبی ہیں تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اکٹھا کر کے نا حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم میرے دل میں ایک مضمون ہے ایک کیا جی مضمون ہے اور وہ میرے دل میں بڑا جوش آ رہا ہے کیا کہہ رہے جی بڑا جوش آ رہا ہے بڑا جوش مار آؤ ذرا میں تمہیں اپنے بادشاہ کا ملاد سناؤں حضرت داؤد بھی کہتے ہیں کہ جو نبی کا تذکرہ کرنے والا ہوں وہ میرا بھی بادشاہ ہے تو کیا جی وہ میرا بھی بادشاہ ہے قوم کو اکٹھا کیا اکٹھا کروانے کے بعد نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کرنا شروع کیا یوں ذکر کیا فرمایا اے میری قوم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جو بھی مخلوق پیدا ہوگی جو بھی بشر پیدا ہوگا ان سب سے زیادہ حسن میرے محبوب کا ہوگا ان سب سے زیادہ حسن ان سب سے زیادہ جمال میرے محبوب کا ہوگا اور اے میری قوم ذرا یاد رکھنا جس محبوب کا میں تمہیں ذکر سنا رہا ہوں جس محبوب کا میں تمہیں ذکر سنا رہا ہوں ان کے بدن سے بھی خوشبو آئے گی ان کے کپڑوں سے بھی خوشبو آتی ہوگی اس قدر خوشبو آتی ہوگی بارگاہ صحابہ میں ہو کے آتے ہیں حضرت ابو ہریرہ بڑے لاڈلے صحابی ہیں بڑے لاڈلے صحابی ہیں تھوڑا سا تذکرہ ابو ہریرہ کا بھی سن لیے اتنے لاڈلے صحابی ہیں اتنے لاڈلے صحابی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کیا 24 گھنٹے میرے پاس بیٹھا رہتا تو کوئی کام نہیں کر لیا کوئی کام نہیں کر لیا کر عرض کی یا رسول اللہ کیا کام کرو میرے نبی نے فرمایا ایسا کر ایک دن تو کام کر لیا کر اور ایک دن میرے پاس بیٹھا رہا کیا کرنا ہے ایک دن کام کیا کر اور ایک دن میرے پاس بیٹھا کر مسجد نبوی سے باہر نکلے ساڑھے بھی کونے والے اب کوئی ادھر مڑ گیا تو کوئی ادھر مڑ گیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم دونوں مسجد سے باہر نکلے تو میرے قریب صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب کو مڑ گیا میں بائیں جانب کو مڑ گیا فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام مسجد کے کونے سے مڑ گئے یہاں تک کہ سرکار کا چہرہ مجھ سے اوجھل ہو گیا میری نظروں سے دور ہو گیا میرے دل میں خشیت پیدا ہونا شروع ہو گئی مجھ سے برداشت ہوا میں دوڑ کے حضور کے قدموں میں جا کے لپٹ گیا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ مجھے کہتے ہیں ایک دن چھوڑ کے ایک دن آیا کرو ابو ہریرہ سے تو لمحہ بھر کی جدائی برداشت نہیں ہوتی حضور آپ کی تو لمحہ بھر کی جدائی برداشت نہیں حضرت ابو ہریرہ داؤد نے کیا فرمایا تھا ان کے بدن سے بھی خوشبو آئے گی ان کے کپڑوں سے بھی ان کے پسینہ سے بھی خوشبو آئے گی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب ہم نے سرکار کو تلاش کرنا ہوتا نا تو ہم یہ نہیں کہتے یار تم نے رسول پاک کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا بلکہ ہم گلیوں میں پھرنا شروع کرتے جس گلی سے خوشبو
خوشبو آتی ہے، ہم کیا دیتے سرکار یہاں سے گزر کے گئے. تو حضرت داؤد نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں تو ان کے جسم سے بھی خوشبو آئے گی، ان کے بدن سے بھی خوشبو آئے گی، ان کے پسینے سے بھی خوشبو آئے گی. جب یہ تذکرہ سنا نا تو لوگوں نے کہا یا نبی اللہ وہ بندہ ہے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا وہ میرا بادشاہ محمد ہے، وہ میرا بادشاہ محمد ہے. جب یہ کلام سنا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا میرے دل کی تمنا ہے اگر میرا رب قیامت تک مجھے عمر عطا فرمائے تو میں ہر لمحے اپنے محمد کا تذکرہ کرتا ہوں. تو کیا فرمایا کہ جب تک مجھے لمحہ ملتا رہے گا قیامت تک میں عمر عطا فرمائے تو کیا کروں گا؟ تذکرہ کرتا چلا جاؤں گا، ذکر کرتا چلا جاؤں. تو ہم کیا کرنے بیٹھے ہیں؟ کیا کرنے، کیا سننے بیٹھے ہیں؟ تو گویا کہ میں تشبیہ دے رہا ہوں، تشبیہ دے رہا ہوں، اور اس سے کوئی غلط مطلب نہ لیجیے گا، اس لیے سمجھنا ہوگا تو آپ کو سمجھا دیں گے. میں تشبیہ کو دے رہا ہوں کہ ہماری محفل وہ محفل ہے، ہماری محفل، ہمارا ذکر سننا وہ محفل ہے جس کو نبی اپنے سرکار کے لیے سجایا کرتے تھے. اور آج ہم بھی اس محفل کو سجا کے بیٹھے تو ہمارا بھی سرکار نبیوں کا بھی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت داؤد کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. کیا نام ہے جی؟ سلیمان. حضرت سلیمان وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کی بادشاہت عطا فرمائی، کل کائنات کی. تو ذرا ہم دارگاہ سلیمان میں بھی ہو جاتے ہیں. یہ باتیں بات کی رہ گئی، صحابہ نے بنایا، تابعین نے بنایا، تبع تابعین نے بنایا، اکابرین نے بنایا، تم کیوں بناتے ہو خرافات، یہ باتیں بات کی ہیں. ہم تب کا تذکرہ کر رہے ہیں جب حضور آئے بھی نہیں تھے، ابھی حضور آئے نہیں تھے کہ انبیاء سارے حضور کا تذکرہ کرتے ہیں. اور ہم آئے ہوئے کا ملاد بناتے تو ہمارے اوپر اعتراض آتا ہے. میں کہتا ہوں اعتراض آئے ہوئے پر نہیں کرنا، بلکہ جب آئے نہیں تھے جنہوں نے بنایا تھا ان پہ ہوتے. اور آپ کو پتا ہے سب سے پہلے بنایا بھی نبیوں نے. اور جو بندہ کسی نبی کے بارے میں یہ کہے اب میں بھی مانتا، میں مانتا میرے اسلام سے خارج ہے، وہ بندہ اللہ اکبر. جتنا مفتی صاحب بیٹھے بہتر سمجھتے ہیں معاملات، آپ ہی بیٹھے. جو بندہ قرآن پاک کی کسی نص میں سے ایک حرف کا بھی انکار کرے تو کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی، آپ نے نا عورتوں کی محفل رکھی، صرف عورتوں، صرف عورتوں. اس سے یہ استدلال نہیں لے گا کہ ہمارے لیے بھی عورتوں ان کی محفل میں جانا یہ مداخلت نہیں، وہ ان کی شریعت. وہ کیا تھی؟ سارے پتہ معاشرہ کی ہے، سارا معاشرہ ہے. معاشرہ اگر اسی کڑیاں دی محفل بڑھیاں دی محفل سجا دی نا تے چار جی اکٹھے ہو کے ہوئے مولوی بڑھیاں سے بیٹھا تھا، مولوی عورتوں میں بیٹھا تھا. لیکن ذرا ہاں وہ ان کی شریعت تھی، ہماری شریعت میں منع ہے. لیکن علم سمجھانے کی غرض سے، کیونکہ جو فتنے کا دور جا رہا ہے نا تو ہماری خواتین کے بعد اتنا علم نہیں ہے کہ وہ سمجھا سکتی. تو اللہ نے مردوں کو عطا فرمایا بعض صورتوں میں جائز ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے خواتین کی محفل سجائی، صرف خواتین کی، اور ان میں تمام عورتوں کو دعوت دی. عورتیں آئیں، جب عورتیں آئیں نا تو ان میں یروشلم نام کا ایک چھوٹا سا بادشاہ گزرا ہے. بڑا بادشاہ تو سلیمان ہے، ایک چھوٹا سا جس طرح وہ ملائکہ گزری ہے، ملکہ تخت بلقیس وہ گزرا ہے نا، تو اسی طرح یہ چھوٹا سا بادشاہ بھی ایک گزرا ہے ان کا نام ہے یروشلم. اور اللہ نے یروشلم کی بیٹیوں کو بڑا حسن دیا ہوا تھا. اس دور میں یروشلم کی بیٹیوں سے بڑھ کے حسن کسی کا نہیں تھا، کسی کا حسن نہیں تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے
لیکن میرے محبوب کا حسن ایسا حسن ہے کہ کائنات کے 1000 طریق حسن ہو جائے تو میرے محبوب کی زلف کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. اس کا کتنا حسن عطا فرمائے. جیسا حسن اللہ کسی کو نہیں سیدھ اللہ ومن احسن من اللہ سیدھ اللہ کا رنگ کون اللہ کے رنگ میں سے تمہیں زیادہ لگے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. بس اسی کی بات کرو. کئی سب رسول سارے کو بات نہیں ہو رہا حضرت سلیمان نے فرمایا کہ جب حسین کو دیکھو سنا تمہارا حسین اگر سے مقابلہ نہیں کر رہا لیکن میرے محبوب کا حسن اتنا حسن ہے کہ تمہارا حسن اپنے یوسف ہے. حضرت یوسف کا حسن ان کے برابر 1000 قدر بھی اکٹھے کر لیے جائیں 1000 حسن والے بھی اکٹھے کر لیے جائیں تو میرے محبوب کے ظلم کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. تو فرمایا اگر مشرف کی بیٹیوں اپنے حسن پر مان کرنے والوں ذرا سنو میرے محبوب کا سر مبارک ہیرے کی طرح چمکتا ہیرے کی طرح چمکتا ہے. اور اپنے حسن پر مان کرنے والوں ذرا سنو میرے نبی کا قد جو ہے نا قد وہ صنوبر درخت کی طرح ہے. میں نے نا صنوبر درخت کے اوپر تحقیق تھوڑی سی کی ہے. اللہ نے صنوبر درخت کو مختلف رنگ میں پیدا کیا ہے. کئی درخت چھوٹے ہیں کئی درمیانے ہیں کئی بڑے ہیں کوئی بہت بڑے ہیں. تو تشریح دی فرمایا میرے محبوب کا قد صنوبر کی طرح ہے. صحابہ فرماتے ہیں میرے محبوب کا قد درمیانہ تھا. ہمارے نبی کا قد کتنا تھا؟ درمیانہ تھا. لیکن جب میرے نبی میں کہتا ہوں پورا حضرت سلیمان نے تشریح دی ہے میرے نبی کا قد مبارک صنوبر کی طرح تھا. کیسا تھا؟ فرمایا میرے نبی کا قد درمیانہ تھا لیکن جب آپ اپنے قد سے بڑے قد والے کے ساتھ چلتے تو ایسا لگتا ہے کہ بڑے قد والا چھوٹا ہوں کا قد اس سے بھی بڑا ہوگا اس سے بھی بڑا ہوں علیہ السلام کا قد ہوگا. بات کرنے لگے اے یروشلم کی بیٹیوں ذرا سنو اپنے حسن پر مان کرنے والوں میرے محبوب کا قد صنوبر کی طرح. سمجھا کہ صنوبر نہ کم تھا نہ بڑا تھا لیکن جب چلتے تھے اس کے برابر ہو جاتے تھے. جب چلتے تھے تو برابر ہو جاتے تھے. اور خطابت کے چوپر دکھانے والوں سنو میرے نبی کی لب میرے نبی کی جو زبان تھی وہ بڑی میٹھی تھی. بڑی میٹھی زبان تھی. اتنی میٹھی زبان تھی کہ سرکار جب بولتے تھے تو موتی چڑھتے تھے. موتی چڑھتے ہیں اور پھر ساتھ نکالنا شروع کر دیا. فرمایا نہیں یہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں. قد بھی ایک طرف زبان بھی ایک طرف حسن بھی ایک طرف اور سر مبارک بھی ایک طرف لیکن میرے نبی کا نام ہی بڑا میٹھا نام ہے. فرمایا ساری چیزیں ایک طرف بڑے بڑے نام لیوا لوگ آئے ہوں گے نبی آئے ہوں گے لیکن سب کے نام مقام ایک طرف. فرمایا میرے نبی کا مقام اتنا ہے کہ ان کا نام ہی بڑا میٹھا ہے. ان کا نام ہی بڑا میٹھا ہے. جب حضرت سلیمان نے یہ تعریفیں کی نا تو قوم پکار اٹھی اے تعریف کرنے والے ہمیں ذرا بتا تو صحیح وہ بندہ ہے کون وہ بندہ ہے کون. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کا نام کیا ہے تم اس نبی کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تذکرہ سنانے بات اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی شان اس قدر بلند کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تخت اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہ عطا فرمایا. سمجھ آ رہی نا چیزوں یہ تو بند کریے کیونکہ میرا ٹائم آتا کیا صرف 10 منٹ رہ گئے میرے پاس 10 منٹ رہ گئے. تو فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر سوار کے اس تخت کے اوپر آپ کے دور کے ولی بھی موجود تھے آپ کے دور کے علماء بھی موجود تھے اور آپ کے خادمین بھی موجود تھے اور وہ تخت اڑ رہا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام تخت کے اوپر پروان کر
ایک مقام آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے درخت نیچے اتر جا، نیچے اتر جا۔ وہ درخت نیچے اتر گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا چکو درخت پہ پیدل ہی چلو، چکو۔ سارے کہنے لگے یا نبی اللہ کیا مزید تھا، میں چکو کہ پیدل چلو۔ چکے علی پیدل اتنا حصہ طے کیا، دوبارہ تخت پر بیٹھے، تخت پر آواز ہونے لگا تو قوم نے کہا کہ اے سلیمان، بس آخری بات ہے، کہا کہ اے سلیمان یہ کیا ماجرا ہے؟ پیچھے ہم ہواؤں کا سینہ چیرتے آئے اور جب ایک جگہ یہ جنگل ہے، جنگل آیا، ہمیں یہاں پر ایسا کوئی فرد نظر نہیں آیا جس کی وجہ سے آپ نے ہمیں کہا ہو کہ نیچے اترو۔ ہمیں ایسا کوئی شخص نظر نہیں آیا جس کی تعظیم کے لیے آپ نے ہمیں کہا ہو کہ نیچے اترو۔ کچھ بھی نہیں تھا، گران جنگل تھا، تو آپ نے ہمیں نیچے کیوں اتارا؟ اور آپ نے ہمیں اتنا وزنی تخت اٹھا کے کہا کہ پیدل نہ چلو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لوگوں بات اصل میں یہ ہے، جس جگہ سے تم پیدل گزر کے آئے ہو نا، آنے والے وقتوں میں یہ پورا شہر ہوگا، یہ پورا شہر ہوگا۔ اور جس جگہ کو تم جنگل کہتے ہو، آنے والے وقتوں میں اللہ کا ایک ایسا بندہ یہاں پر قدم رکھے گا کہ یہ جنگل سے مدینہ بن جائے گا، یہ جنگل سے مدینہ بن جائے گا۔ اور لوگوں سنو، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جتنے بھی مومن ہوں گے یہ سب کی محبتوں کا مرکز ہوگا، سب کی محبتوں کا مرکز ہوگا۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلتا مدینے کی بنیاد محبتوں پہ رکھی جا رہی ہے، مدینے کی بنیاد محبتوں پہ رکھی گئی۔ جب یہ تذکرہ سنا تو آپ کا ایک خادم تھا جس کا نام تھا